صلاۃ التسبیح. دیکھیں موبائل پہ قرآن پڑھنا تو بالکل جائز ہے. صلاۃ التسبیح کے بارے میں اپنا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. دیکھیں اختلافی اجتہادی مسائل میں نا اختلاف رائے کا تحمل کیا کریں. یہ جو قضائے عمری پہ جو میں نے اتنا سخت بیان کیا نا اس لیے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن جس مسئلے میں علماء کا پہلے سے اختلاف ہو، رفع الیدین کا مسئلہ، امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ، اسی طرح شب برات کا مسئلہ، اس میں رات کو فیصلے ہوتے نہیں ہوتے، اور رات کا فیصلہ والا تو وہ بالکل ہی وہ ایسے ہی قول ہے، یعنی کچھ چیزیں اس میں بھی اختلافی ہیں نا. تو جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس میں اگر ایک عالم اپنی رائے بیان کر رہا ہے تو آپ بے شک اس کی رائے سے اتفاق نہ کریں. کیا ہو گیا بھائی؟ اس کی رائے سے آپ بے شک اتفاق نہ کریں، لیکن اس پہ طنز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کے بارے میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ صلاۃ و تسبیح پر جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں. سمجھ رہے؟ وہ سب کیا ہیں؟ بہت ضعیف ہیں، لیکن کثرت سے ہیں. اس وجہ سے جمہور علماء ان کی کثرت کو دیکھ کر صلاۃ و تسبیح کے سنت ہونے کے قائل ہیں کہ بھئی اتنی کثرت سے ہیں. جو ضعیف حدیثیں کثرت سے ہوں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اور حسن حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے. تو اصول حدیث کے لحاظ سے بہت سے علماء نے فتویٰ یہ دیا، جن میں حنفی بھی ہیں. علامہ ابن عابدین جو فقہ حنفی کے بہت مشہور مفتی ہیں، محقق ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے. اور فتاوی شامیہ میں جس پہ فقہ حنفی میں اکثر فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے، اس میں بھی ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو ہمارے مدارس میں یہی قول اختیار کیا جاتا ہے کہ سنت ہے. لیکن بعض علماء ایک دوسری رائے بھی رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ اصول بذات خود تو ٹھیک ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوتی ہیں تو حسن تک پہنچ جاتی ہیں. لیکن وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے، جو طریقہ نماز کا ثابت ہوتا ہے، نبی سے جو تواتر کے ساتھ جو نمازیں منقول ہیں یہ ان سے ٹکرا رہی ہے. یعنی بعض دفعہ کمزور دلیل کو بھی لے لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ کمزور دلیل متواتر دلیل کے اگینسٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کو نہیں لیا جاتا ہے. اور خاص طور پر جو امام ابو حنیفہ اس بارے میں بہت زیادہ سخت ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت متواتر ہے، اسی طرح کوئی حدیث متواتر ہو تو اس کے مقابلے میں اگر خبر واحد بھی آ جائے گی نا، چاہے وہ صحیح ہو، تو وہ اس کو بھی رد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں 100% یقینی چیز کی وجہ سے وہ چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یعنی ایک چیز جو 100% یقینی نہیں ہے اس کی وجہ سے اس چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا جو 100% یقینی ہو. اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ البکر بالبکری جلد مئۃ وتغریب عام. کنوارا مرد اور عورت جب زنا کرے تو 100 کوڑے لگاؤ اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرو. بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. لیکن امام حنیفہ نے اس حدیث کو کے ظاہر کو نہیں لیا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں امام صاحب نے بخاری کی حدیث چھوڑ دی، یہ اتنی صحیح حدیث چھوڑ دی. بھائی اس لیے چھوڑ دی ہے کہ یہ قرآن کے کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. قرآن میں جو زانی کی سزا بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگاؤ. اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید کوئی سزا بیان بولو نا بھائی نہیں کی. اگرچہ یہ بخاری کی حدیث ہے لیکن قرآن کے مقابلے میں مضبوط نہیں ہے. اس کی یوں سمجھ لیں کہ قرآن کی کوئی ایک آیت کا انکار کر دیتا ہے فوراً کافر. بخاری کی کسی حدیث کا انکار کر دے گا کافر نہیں ہوگا. گمراہ ہم ضرور کہیں گے، کافر نہیں ہوگا. تو اس لیے انہوں نے اس حدیث میں تعویل کی ہے، رد نہیں کیا. تعویل کا مطلب بھئی یہ سیاسی حکم ہے کہ 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو، کیونکہ ایک ہی جگہ رہ کر عشق معاشقہ ہو گیا ہوگا، زنا کر رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیں گے. تو اگر حاکم اور قاضی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو جلا وطن کرنے سے فائدہ ہے، زنا چھوڑ دیں گے تو کرنا چاہیے، نہیں سمجھتا تو بعض دفعہ جلا وطن کرنے میں فائدے کے بجائے نقصان ہے. اس لیے کہ یہاں تو مقامی لوگ ہیں، جب انسان اجنبی جگہ پہ جاتا ہے تو برائی کی طرف قدم اور زیادہ. خاص طور پہ لڑکی کو جب جلا وطن کریں گے تو اس کے پاس کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، وہ زنا ہی کو پیشہ بنا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب لوگ تو کہہ دیں گے بخاری کی حدیث، حنفی لوگ بخاری کی حدیث نہیں مانتے، بخاری کی حدیث او بھائی مانتے ہیں لیکن قرآن کو پہلے فوکس کرتے ہیں. لیکن بہت سے فقہا نے اس حدیث کو بھی لیا ہے، ان کے اپنے اصول ہیں، ہر فقیہ کا اپنا اصول ہوتا ہے اور سب صحیح ہے ہمارے نزدیک. لیکن امام حنیفہ کا اصول اس بارے میں بہت سخت ہے کہ جو متواتر احادیث سے اور قرآن سے جو چیز ثابت ہوگی تو اگر کوئی چیز اس کے اگینسٹ ہوگی تو اسی جیسی پاورفل ہونی چاہیے، ورنہ اصول یہ ہے کہ وہ اس کو رد کر دیتے ہیں. تو صلاۃ و تسبیح والی جو نماز ہے اس سے بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے عام نمازوں میں سدا سہو واجب ہو جاتا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ جو نماز منقول ہے اس میں کیا ہے کہ تلاوت اور رکوع میں وقفہ، بولتے کیوں نہیں
نہیں ہونا چاہیے. صلاۃ و تسبیح میں ہر رکعت میں وقفہ ہوتا ہے. تو یعنی ایک ایسا عمل جس سے عام نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہو رہا ہے, اتنا ناپسندیدہ عمل ہے, اور وہی اس مکروہ عمل کا ارتکاب آپ کس میں کر رہے ہیں؟ صلاۃ و تسبیح میں. تو چونکہ مکروہ عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں, یعنی اصول کہتے ہیں کہ دلیل اسی جیسی پاورفل ہونی چاہیے. لیکن میں نے بتایا مسئلہ اختلافی ہے, جمہور بہرحال اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں اور بعض حضرات اس طرف گئے ہیں. تو میرا رجحان, میں تو نالائق آدمی ہوں, میرا تو مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی میرا رجحان, لیکن بن تو سکتا ہے نا کسی کے رجحان پر, تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو میرا رجحان اس لیے اس طرف ہے کہ بھائی جب صحیح احادیث جو بالکل بے غبار ہیں ان سے اتنی کثرت سے جو نمازیں ثابت ہیں پہلے وہ پوری کر لو, پھر ٹائم بچے تو پڑھ لو. لیکن آپ جب وہ ان کو کریں گے تو وہی اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے پاس اس طرف آنے کا ٹائم نہیں بچے گا. پھر بھی کوئی کر رہا ہے تو بھائی جمہور کا مذہب ہے, ہم اس کو بدعتی نہیں کہہ سکتے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے صلاۃ و تسبیح کو سنت کہا ہے, اور دلیل میں صرف عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے, کیونکہ عبداللہ ابن مبارک صلاۃ و تسبیح کے قائل تھے, بہت بڑے محدث تھے. تو علامہ البانی نے کہا ہے کہ انہوں نے, یعنی ان کا یہ رائے ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث جب ایک نماز کو افضل قرار دے رہے ہیں تو وہ غلطی پہ, ان کی بات کا میں حاصل بیان کو, تقلیدی ہے نا یہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, یہ نماز جتنی اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے نا, کہ اتنی فضیلت زندگی میں ایک دفعہ پڑھو نہیں تو. اچھا, بعض علماء نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ کلام مزاج نبوت کے, ان کی رائے میں یہ منافی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اس میں کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھو, روزانہ پڑھو, روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ, ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ نہیں تو سال میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ نہیں تو بعض حضرات کا یہ بھی رائے ہے کہ یہ جو کلام ہے نا یہ بھی مزاج نبوت سے میچ نہیں کرتا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس طرح کی ہوتی نہیں ہیں. یہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے. تو اور دوسرا, ائمہ اربعہ سے اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے. اتنی امپورٹنٹ اور اہم نماز نہ امام ابو حنیفہ سے کچھ منقول ہے, تو یہ اتنے بڑے بڑے علامے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے امام تھے, ان سے یہ حدیث مخفی کیسے رہ گئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور امام احمد بن حنبل جیسے جو امام بخاری کے استاذ ہیں, انہوں نے بھی صلاۃ التسبیح کو کی روایات پہ رد کیا ہے. تو اتنے بڑے بڑے ائمہ جو بڑے بڑے محقق ہیں, ان سے یہ حدیثیں مخفی کیسے رہ گئیں؟ تو بہرحال دونوں طرف ہیں. میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ میں اپنی رائے پر مصر نہیں ہوں. کوئی صلاۃ و تسبیح کا مجھ سے پوچھتا ہے تو میں عمومی طور پر اس کو وہی فتویٰ بتاتا ہوں جو جمہور کا ہے, کیونکہ امت کو مزید اختلاف میں نہیں ڈالنا. لیکن یہ چونکہ کسی نے پوچھا تھا تو جب ایک دفعہ زبان سے بات نکل جائے تو پھر تو بھگتو صحیح ہے نا. ورنہ میں نے 15 سال یہ مسئلہ کبھی ممبر سے بیان نہیں کیا. بھئی عوام چلو عبادت ہی کر رہی ہے, جمہور کے قول پر عمل کر رہی ہے, کرتی رہے, یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہے کہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے. لیکن وہ ہو گئی, وہ زبان سے نکل گیا تو پھر اس پہ توپوں کا رخ دھاڑ ٹھیاؤ ٹھیاؤ پوری فائرنگ ہو رہی ہے. یہ دیوبندی نہیں ہے, یہ یوں نہیں ہے, تو یہ فلانا نہیں ہے, تو یہ یوں نہیں ہے, تو یہ حنفی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا مجھے. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, پڑھ لیں ٹھیک ہے نا. میں نہیں پڑھتا, مجھے گن پوائنٹ پہ کسی کا باپ بھی نہیں پڑھا سکتا ٹھیک ہے نا. اگر میری رائے تبدیل ہوگی تو میں پڑھ لوں گا. باقی جو پڑھ رہا ہے تو میں اس کو بدعتی بھی نہیں کہتا, کیونکہ دونوں طرف علماء ہیں. مجھے کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اس لیے کہ میرا اپنا مزاج ہے کہ یار جب وہ دوسری روایت اتنی کثرت سے ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی بہت, مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ تھے. اچھا, مجھے لوگ بھی یہ بھی کہتے ہیں اس کا اپنا تفرد ہے, میرا تفرد نہیں ہے بھائی, میں کون ہوتا ہوں. بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں. تو ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب جو دارالعلوم کرنگی میں شیخ الحدیث تھے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع الرحمانی صاحب نے حضرت سے 8 سال پڑھا ہے. وہ خود بہت بڑے عالم تھے, ان کی بھی یہی رائے تھی کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کے قائل بولو بھائی نہیں تھے. بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ میں نے جو 50-60 سال صلاۃ التسبیح پڑھی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ نمازیں لوٹا لوں, کیونکہ وہ سجدہ سہو واجب ہو رہا تھا نا. ان کی رائے تھی, لیکن وہ بھی اس پہ اصرار نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ اسی طرح مسئلہ بتاتے تھے کہ بھائی دونوں طرف علماء ہیں, اپنی رائے میں وہ مضبوط تھے, بتاتے ایسے تھے بھائی وہ بھی رائے ہے اور یہ بھی رائے ہے, تو جو جس رائے پر عمل کرے. تو اگر آپ کو ان علماء کی رائے صحیح لگتی ہے تو بے شک ان کی رائے پر عمل کریں. صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کو بدعتی نہیں کہا جائے گا, سمجھ رہے. لیکن میرا بھی اتنا لمبا ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جس رائے پر بھی عمل کریں, اللہ کا واسطہ رائے کے اختلاف کی برداشت کی قوت پیدا کریں اپنے اندر. یہ نہیں کہ آپ کی رائے کے خلاف اگر کوئی جا رہا ہے تو توپ سے اس کو اڑا دیں, آپ کسی کام کا چھوڑے ہی نہیں, آپ اس کے بیان مت سنو, یہ تو الگ ہی نیا فرقہ لے کے آ رہا ہے. کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, یہ اختلاف چلتے رہتے ہیں ہمیشہ سے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی قائل نہیں تھے, وہ ٹھیک ہے وہ بہت ساری چیزوں کے قائل نہیں تھے جو بالکل, بعض چیزیں تو ایسی جو اجماع سے بھی ہٹ کر ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک بڑے عالم تھے وہ بھی.
تو اس لیے چلتا ہے مارکیٹ میں. کیا ہے ہمارا مسئلہ؟ خدا کی قسم یہ نہیں ہے کہ کسی سے دلیل میں غلطی ہو جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں رائے کے اختلاف کو برداشت کرنے کی طاقت. ہمارا مسئلہ رفع الیدین کا نہیں ہے. صحابہ میں رفع الیدین والے بھی تھے, رفع الیدین نہ کرنے والے بھی, لیکن پھڈے بازی بولو بھائی نہیں تھی. تو ہمارا جو مسئلہ ہے نا کہ بس میری رائے پہ اڑ جائے کہ میں ہی صحیح ہوں, باقی سارے کیا ہیں, غلط ہیں. تو نہ میں صلاۃ و تسبیح پڑھنے والوں کے بارے میں ایسی رائے رکھتا ہوں, تو نہ آپ میرے بارے میں ایسی رائے. زیادہ زیادہ ہمارے حضرت بعض دفعہ یہ بھی کہتے تھے کہ جب کوئی, اچھا یہ بھی یاد رکھیں تقلید مجتہد کی ہوتی ہے, مجتہد کے علاوہ کسی اور کی تقلید نہیں ہوتی کہ کسی نے بھی کچھ بھی لکھ دیا. امام و حنیفہ اور یہ جو امام شافعی, تو ان کی تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑے محقق تھے, یہ تو ہماری سوچ سے بہت انہوں نے تابعین تبع تابعین کا دور دیکھا ہے. ان میں غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان میں غلطی کا امکان ہم میں جتنا امکان ہے نا اس سے کم ہے, ہم میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یار امام حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی جو تحقیق ہے نا اس میں غلطی کا امکان امام حنیفہ کی تحقیق سے غلطی کے امکان سے زیادہ ہے. 100% تو اجتہادی مسائل میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, امکان ہی کی بیس پہ چل رہا ہے کہ کس میں امکان زیادہ ہے کس میں نے کہا ان میں کم ہے آپ میں زیادہ ہے. تو امام حنیفہ کے بعد جو لوگ ہیں, تو پھر کوئی جو مفتی ہو جو خود تحقیق کر سکتا ہو, اس کے لیے پھر ہر ایک کے قول کو بالکل ہی جو ہے نا وہ, تبھی ایسا ہوتا ہے. بہت سارے اقوال ہیں شامیہ میں ہیں جن پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا, تو یہ چلتا ہے مارکیٹ میں, سب چلتا ہے. تو اس میں زیادہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بولے یہ بھی ٹھیک ہے. اور زیادہ زیادہ بول دیں مفتی صاحب کا تفرد ہے. کیا بول دیں؟ بولے مفتی صاحب کی اپنی, مفتی صاحب کبھی کبھی سٹیا جاتے ہیں. یہ کمنٹ کر لیں یار مفتی صاحب بہت اچھے ہیں, بہت اچھا بیان کرتے ہیں, کبھی کبھار پٹری سے اتر جاتے ہیں. اتنا لکھ دیں تو بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس دفعہ صلاۃ و تسبیح کے معاملے میں مفتی صاحب پٹری سے اتر گئے ہیں, بس اتنا بول دیں چلے گا. بھائی کوئی بھی پٹری سے کسی بھی وقت ٹرینیں اترتی ہیں, ہمیں جہاز اتر جاتے ہیں. اترنا رن وے پر ہوتا ہے, بنگلے میں جا کے. اللہ کی بڑھاپے میں توفیق, جوانی کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی آخری حدیث, کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری, اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ بحمدہ, دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا, بڑھاپا بڑا اچھا. ہماری پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت, میرا خیال ہے 70 سال عمر, تو 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے, 2 پڑھتے ہوں گے, 3 پڑھتے ہوں گے, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. این ممکن ہے دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے, این ممکن ہے, لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا, صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول اٹھ گیا, تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں, بڑھاپا آ گیا, شوگر, بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں, اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا. تو آج آپ نے اپنے آپ کو, میرے بھائی, اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ پیدا, تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے, کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیز میں طلوع ہوتا ہے, ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے, تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات. دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں, اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں زبان تیرا نام, اللہ کو اس بات کی, ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جو اہل بار بار اللہ کا نام لے, انسان کو عادت نام بار بار ذکر, ٹائم اللہ کے بغیر پاس
کمی محسوس ہو، چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا، ذکر کی عادت پڑتی ہے، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہو، اس کو اللہ کے نام میں چسکا آنے لگتا ہے، لیکن یہ پہلے نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی، تو روز آنا اس کا معمول بنا لے، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام بھی کا معمول بنا لے، اس سے کیا ہوگا؟ ابھی اللہ لگے، آپ کا عمر بڑھے گی، اللہ کے چسکا، بڑھاپا بہت اچھا گزرے، اللہ کو یاد کرنے میں بات آ، اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے ہیں، ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہیں، سانپ والا کیا، سانپ والا ختم، اب آ رہا ہے سانپ ٹائم پہ، ہم پریشان ہوتے ہیں یار، ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں، ہم تو چاہ رہے کاش یہ 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم، ہمارے تو کام نہیں نمٹتے، جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے، اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے، گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، یہ کیا ہے یار، دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے، تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھ، اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں نوکر کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، لڈو کا نہیں مجھے پتا، یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں، اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں، وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے، وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے، کوئی ویڈیو نہ بنائے، لکھا ہوا ہے نا، تو یہ کیسی عجیب بات ہے، آپ جائیں وہاں، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا، بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں، تاش کھیل، مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں، اللہ کر رہی ہوتی ہیں، آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی، اور ایک ہی بڈھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں، تاش کے پتے، اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ، ہمارے بوڑھے کو آدمی دل چاہتا ہے سے دعا کروائے، بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ، تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے، بڈھی سے دل چاہے گا، اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے، تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں تھوڑے دنوں میں کہ فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے، ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے، لیکن ان میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9 10 یا 10 11 2 روزے ملائیں گے، تو یہ محرم کی فضیلت ہے۔ اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے، جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا ایک کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے، اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے، تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے، اب میں جو ہے نا نمبر وار سوال پڑھ کے بتاتا ہوں، نمبر وار جو ہے نا، تاکہ وہ بحث ہماری گچ مچ نہ ہو جائے۔ ابھی سارے سوال میں نے اکٹھے پڑھ لیے تھے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آج محرم کے بارے میں کیا معلومات ہم شیئر کریں گے، کیا مسائل میں بتاؤں گا۔ محرم میں کالے کپڑے پہننا، یہاں سے ہمارا سوالات شروع ہوئے تھے۔ محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا تھا
دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں، کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سفید کو پسند کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے، کفنوا فیہا موتاکم، اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو، اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے، اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی، آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا، غربت تھی، لباس پہن لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو۔ کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیض نہیں ہے، قمیض بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی، کچھ چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی، اتنی غربت کا عالم تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت پہ میرے لیے سفید لباس لے کر آؤ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا، تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا، جو جیسا لباس ملا پہن لیا، پسند سفید کو کیا۔ لہذا آج کیا ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کو مالی وسعتیں دی ہیں، تو جو لوگ سفید لباس کا معمول بنا سکتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے۔ خود کیوں نہیں پہنا؟ اس میں تکلف تھا، یعنی پراپر انتظام کرنا مشکل تھا، تو جو آیا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایک چیز مشکل ہے اس میں اتنا تکلف کرنا، یہ خود بھی تو نبی کے مزاج کے خلاف ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ملے پہن لو، لیکن اگر لوگ آج کل تو لباسوں میں تکلف ویسے ہی بہت ہو رہا ہے، تو آپ نے جب سلوانے ہی ہیں، خریدنے ہی ہیں، تو سفید کو ترجیح دیں آپ، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے، اس میں طہارت زیادہ ہے، آپ سفید لباس کے عادی ہو گئے، آپ سے کلر والا لباس پہنا نہیں جائے گا۔ میں نے تو 15-20 سال میں نے سفید لباس پہنا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ پھر کلر والا لباس نہیں پہنا جاتا، سفید میں پاکیزگی اتنی ہے۔ اب میں پہنتا ہوں کلر والا لباس، وہ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے، بعض دفعہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ کیمرہ سفید لباس کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ کیمرہ مین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی اور کلر، کوئی اور کپڑے پہن کے وغیرہ وغیرہ، تو خیر میرا عمل تو کوئی حجت نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے، پہنا جائے، اور علماء صلحاء اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں، کلر والا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ، تو محرم میں بھی سفید ہی ہے، سفر میں بھی سفید ہی ہے، ربیع الاول میں بھی سفید ہے، تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا، کالا پہن لینا، یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے، لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یوٹرن لیا بھی تھا تو گرے پہ آ جاتے، گرین پہ آ جاتے، ایک دم آپ بلیک پہ آ گئے، تو بہرحال یہ یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے، اس کا معمول بنا لینا، تو ناجائز میں نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے تو سنت کے بالکل اگینسٹ تو نہ جائیں نا آپ، یعنی بالکل ہی کالا پہن لیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے، جائز ہے کالا پہننا بھی لیکن بہتر بہرحال نہیں ہے، اور محرم میں کالا پہننا تو ہماری رائے میں بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ شیعہ حضرات کی اپنی ایک رائے ہے، ان کی اپنی ایک دلیل ہے، ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے تو ایک بڑے غم کی بات تھی، تو ہم غم منانے کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں، تو ان کا مسلک ہے، وہ جیسے مسلک پہ اپنے عمل کرنا چاہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، ہم کسی کے مسلک پہ طنز نہیں کر رہے، ہم کوئی فرقواریت اور تشدد کی بات کرنا مناسب نہیں ہے، ملکی حالات اس کے متحمل نہیں ہیں، لیکن میں اہل سنت والجماعت حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں بھائی، آپ یا تو پورے شیعہ ہو جائیں یا پورے سنی ہو جائیں، تو اگر آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو قرآن اور حدیث اور صحابہ یہ حجت ہے، تو ہمیں تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ غم میں تم کالے کپڑے پہنو یا غموں کو مناؤ۔ قرآن میں کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اہل ایمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ صبر کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے، لیکن اس غم کو ہر سال منانا، اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے، اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا، آپ کسی کی محبت میں اس کی تعلیمات کو نہیں توڑ سکتے، اہل بیت کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ صبر سے کام لینا چاہیے ہمیں، اور غم منانا بھی اگر کسی کا ہونا، جیسے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس میں بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کالے کپڑے پہنے غم منانے کے لیے، بلکہ اس میں بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ غم پہ صبر کریں، جو آنسو آپ روک سکتے ہیں اس کو بہائیں نہیں، اور صبر کریں، تو غیر یعنی اختیاری طور پر جو آپ کو رونا آ رہا ہے وہ معاف ہے، تو جب غم پہنچا ہو اس وقت شریعت آپ کو غم کے طور پہ کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے رہی، تو جب غم 1400 سال پرانا ہو اور ہر سال اس تاریخ پہ آپ کو منانے کی شریعت کیسے اجازت دے رہی ہے؟ یہ تو ایک طرح کی برسی ہو گئی نا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بڑا غم کو اس امت کو ہوگا؟ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن ربیع الاول ہر سال آتا تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خود اہل بیت کیا اس ربیع الاول میں کوئی غم مناتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس مہینے میں شادیاں بھی کرتے تھے، جو خوشی کی بات ہوتی تھی اس پہ خوشی بھی مناتے تھے۔ تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ، تابعین یا خود اہل بیت نے یا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیمات ہو کہ غم کو ہمیں منانا ہے کالے کپڑے پہن کے یا کسی بھی طریقے سے اسلام میں غم منانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تو نبی نے بھی منایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ امت میرے نواسے کو شہید کرے گی تو آپ رونے لگے۔ دیکھیں جب نبی کو اطلاع ملی تھی تو آپ غمزدہ ہوئے تو آپ کا رونا بالکل بجا تھا۔ تو کسی کو یہ اطلاع ملے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اس پہ اس کو غم ہوا ہو اور وہ رو لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نیچرل ہے۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، یعنی جس دن آپ کو وحی کے ذریعے پتا چلا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوگا، تو کیا ہر سال اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ تو غم کی اطلاع جس وقت ملی ہو اس وقت رونا آ جانا یہ نیچرل ہے، لیکن ہر سال پراپر اس رونے کو پراپر طریقے سے منانا یا کالے کپڑے پہن کے اس کو منانا یہ تو بالکل اسلام میں ناجائز ہے۔ ہمارے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ تو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، ان کو جا کے نہ چھیڑیں، آپ ان کو طنز نہ کریں، وہ ان کی جو رائے ہے وہ اس پر عمل کریں۔ اسلام میں فرقے تو ہیں ہمیشہ سے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا صحیح ہے، ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے۔ تو جو ہمیں صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے، باقی ہم کسی کے نفرتیں پھیلانے کے بہرحال ہم قائل نہیں ہیں۔ تو جو وہ کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، لیکن آپ یہ کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن، حدیث اور اہل بیت اور صحابہ کرام، تو ان کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ان کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ غم منانے کے لیے کسی نے کالے کپڑے پہنے ہو۔ غم منانا ہی جائز نہیں ہے تو اس کے لیے کالے کپڑے یا کوئی اور کلر پہننا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو اس لیے محرم میں نارملی تو کوئی بھی وقت میں آپ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن محرم میں جب آپ پہنیں گے تو اس میں ایک تائید ہوتی ہے کہ گویا آپ بھی اس بدعت میں ان کی تائید کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار قیامت میں اہل سنت والجماعت میں نہ ہو، آپ کو شیعہ مسلک ٹھیک لگتا ہے تو پھر پراپر آپ شیعہ مسلک پراپر پورے طور پر اختیار کریں۔ آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر چلنا تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں قیامت میں آپ کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہو تو پھر مکمل اہل سنت والجماعت کو فالو کریں آپ، تو ان کو جو ہے اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ میں پھر بتا دوں، میں لڑائی جھگڑوں کا قائل نہیں ہوں۔ شیعہ حضرات آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، چائے پانی بھی چلتا ہے، میرے دوستوں میں بھی ہیں بعض شیعہ حضرات، سلام دعا ہے ان سے، لیکن مذہب پہ بحث نہیں ہوتی۔ لکم دینکم ولی دین، ہم اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے رائے پر عمل کریں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ ہاں جو سیکھنے کے لیے ہم سے آنا چاہے ہم محبت سے اس کو سمجھائیں گے، جو نہیں آ رہا سیکھنے کے لیے تو پھر ہم اس سے بحث نہیں کرتے۔ تو لڑائی جھگڑے نہ کریں، لیکن سنی حضرات کو، اہل سنت والجماعت کو، بل جماعت کا مطلب کیا ہے؟ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہیں، اہل بیت کے علاوہ بھی صحابہ ہیں، تو کسی کی بھی ہماری رائے تو یہی ہے کہ کسی کی بھی تعلیمات نہیں، ہمیں تو احادیث میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ کا واسطہ آپ ایک رائے پر عمل کریں۔ اس لیے محرم میں آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں، کالے کپڑے پہننا، غم منانا، یہ اسلام کی تعلیمات بالکل بھی نہیں۔ تو یہ تو میں نے سوال کا جواب دیا کہ محرم میں اسپیسیفک کالے کپڑے اگر آپ پہنیں گے تو یہ ایک بدعت کی تائید ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید سے منع کیا ہے۔ اسی میں ایک سوال ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے۔ محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے، کیونکہ محرم کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا ہے، جو قابل احترام مہینہ ہے تو مقدس ہے۔ تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے۔ نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا ہے۔ دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے۔ خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ حج میں ہوتا ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا۔ اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے، نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے۔ تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ان میں۔ تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے۔ کیوں؟ مقدس ہے نا، تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں۔ تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے
تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی. اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے منحوس ہے، تو یہ غلط ہے. ایک تو ہماری نظر میں شہادت ایک بہت مقدس مقام ہے، اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا. مقدس تو ہو سکتا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ یکم محرم سے لے کے 29 یا 30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو. اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، ہر مہینے ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی اسلام میں اچھا واقعہ بھی ہوا ہے اور برا واقعہ بھی ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی باغیوں کے ہاتھوں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، اور بھری ہوئی ہے نا اسلامی تاریخ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو ان تمام شہادتوں کے آپ ایام نکالیں، ان کے مہینے نکالیں، کوئی مہینہ نہیں بچے گا. تو اس بیس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح پسندیدہ نہیں ہے، پھر تو پہلی تاریخ سے لے کے سال کی آخری تاریخ تک کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان نکاح نہ کرے. اس کا مطلب پھر آپ کنوارے چھڑے چھاٹی گھومتے رہیں اور مسلمانوں کی پھر گروتھ ریشو تو میرا خیال ختم ہو جائے گا، مر جائیں، کہاں پیدا ہوں گے لوگ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی شخصیت کے کسی دن میں انتقال کر جانے سے یا شہید ہو جانے سے یا اس پہ ظلم ہونے سے وہ دن منحوس نہیں بنتا، تو پھر 10 محرم بھی منحوس نہیں ہے. 10 محرم میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں اور محرم کے بقیہ تاریخوں میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض بڑے بڑے حضرات تھے جن کے محرم کے مہینے میں نکاح ہوئے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، پھر اس میں تاریخی روایات ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ تھی، کوئی کہتا ہے، پھر لوگ اس پہ ایک غیر ضروری بحث میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں. تو اس لیے اس بارے میں، اور پھر شریعت میں جلد نکاح کی ترغیب ہے. نکاح کو ڈیلے کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اس بیس پہ تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے نکاح کہ آپ کو رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مشورے کر رہے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ رشتہ سمجھ میں آ جائے تو اسلام کا حکم یہ کہ اس میں جلدی کی جائے. صحیح ہے، بخاری کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے چہرہ مبارک کو جھکا لیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرا ان سے نکاح کر دیں. اسی محفل میں نبی نے ان صحابیہ کا ان صحابی سے نکاح کرا دیا. تو آپ نے تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے یا سفر کا مہینہ چل رہا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ڈیلے نہیں کیا اس کو، اس لیے کہ خود آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ نکاح میں جلدی کی جائے. تو اگر آپ کو محرم میں رشتہ ملتا ہے، آپ ربیع الاول تک ڈیلے کرتے ہیں محرم کی وجہ سے یا سفر تک ڈیلے کرتے ہیں، تو یہ ڈیلے کرنا خود قرآن و سنت کے خلاف ہے. جس چیز میں تعجیل مقصود ہے، جس چیز کو شریعت نے جلدی کا حکم دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ مجھے پتا چل جائے نا کہ میری زندگی میں صرف ایک رات باقی ہے، اگلے دن میں نے مر جانا ہے، اور میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو، میں وہ رات بھی نکاح کے بغیر نہیں گزاروں گا، میں بیوی کے بغیر نہیں گزاروں گا، اس خوف سے کہ مجھے کہیں فتنہ نہ ہو جائے. صحابہ کرام جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے اور جن سے گناہ کا اندیشہ بہت کم تھا اور کہیں معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی نہیں تھی، وہ تو ان کا تو یہ کانسیپٹ تھا کہ بھئی ہم بیوی کے بغیر ایک دن نہیں گزاریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی میں پڑ جائیں. اور آج چاروں طرف بےہودگی پھیل رہی ہے، چاروں طرف بے شرمی، بے حیائی، انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں، آپ یوٹیوب میں ویڈیو میں جائیں فوش چیزیں آ رہی ہیں، ہر چیز آپ کی شہوت کو برانگیز